نابغہ رضی اللہ عنہ کی دانت۔ ابو عمر بیان کرتی ہے، نابغہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے قصیدے پڑھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی۔ اس قصیدے رائبہ کا پہلا شعر یہ تھا: جب اللہ کے رسول ہدایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ہدایت انسانیت کا کام کرتے اور کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس کی آیات کہکشاں کے ستاروں کے مانند چمکدار اور روشن ہے۔ حسن بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کسی شخص سے سنا جو نابغہ کی رسالتمآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا واقعہ نابغہ کی زبانی روایت کیا کرتا تھا۔ نابغہ نے کہا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے یہ شعر پڑھے: ہم اس قوم کی سپوت میں جو جنگ لڑنا جانتی ہے، ہمارے شاہ سوار اس وقت تک جنگ سے واپس نہیں لوٹتے جب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے، وہ پیٹ پھیرنا جانتے ہی نہیں۔ گھبراہٹ کے وقت جنگ کا بازار گرم ہونے کے وقت ہم دشمن کا خوب قتل عام کرتے ہیں اور خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری گھوڑوں کا رنگ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاہ مشکی گھوڑے سرخ رنگ نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ معمولی ہی نہیں کہ ہمارے گھوڑے میدان جنگ سے صاف ستھرے اور صحیح و سالم واپس آ جائیں، بلکہ ہم بوقت ضرورت ان کو کونچے بھی کاٹ دیتے اور میدان میں جم کر دشمن کا سفایا کرتے ہیں۔ ہم اپنے کارہائے نمائی کی وجہ سے آسمان شہرت بلندیوں پر براجمان اور ہمارا نصب اتنا عالی اور بے داغ ہے کہ ہمارے عجز کا تذکرہ عزت و تکریم سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہم اس سے بھی بلند مقام کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اس سے بلند تر کہاں کی جستجو ہے اے ابو سلیم؟ میں نے عرض کیا، جنت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور انشاءاللہ۔ نابغہ نے کہا، پھر میں حضور کو یہ شعر سنائے: ایسا علم کہ جس کے ساتھ جرأت اور بہادری شامل نہ ہو کس کام کا، اسے تو بزدلی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ علم کے ساتھ شجاعت ہونی چاہیے تاکہ حوض کے ساتھ پانی کو گدالا کرنے والوں کا منہ موڑ دیا جائے، اور ایسی بہادری جس کے ساتھ علم اور نرمی نہ ہو جہالت کے مترادف ہے۔ شجاعت کا سکہ منوا لینے کے بعد عفو و علم سے دلوں کو فتح کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر سن کر فرمایا، اللہ تیرے دانتوں کو ہمیشہ محفوظ و مستحکم رکھے۔ حسن نے کہا، نابغہ زوجی کے دانت سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ منہ کھولتا تھا تو دانت سفید براق اور بجلی کی طرح چمکدار نظر آتے تھے۔ اس کا نہ تو کوئی دانت گرانا کمزور ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ نابغہ 112 سال زندہ رہا اور اس کے دانت آخر دم تک بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔